ساکی والا ماحول دیکھ لیں، جب انہوں نے بم بلاسٹ کیا تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سیم یہی منظر دیکھا جا رہا تھا۔ وہاں کے رہنے والوں کو احساس ہو کہ یہ جو غزہ اور فلسطین کے لوگوں پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ جو 2-3 دن پہلے امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے کیلیفورنیا، اس کا ایک شہر ہے اینجلس لاس، اس میں آگ جو لگی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، یعنی کیوں اتنے بڑے پیمانے پہ آگ لگائی گئی ہے؟ آیا یہ آگ لگائی گئی ہے یا خود قدرتی ایک آفت ہے، خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے؟ ایک یہ بات۔ دوسری جو اس ویڈیو میں اہم چیز بتائیں گے کہ اس آگ کے لگنے کے بعد اثرات کیا ہوں گے، اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ آگ کے اب تو لگ چکی، ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہی، اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ پہلی بات کہ اینجلس لاس کیلیفورنیا ایک ریاست ہے امریکہ کی، وہاں پہ ایک جنگل میں آگ لگی۔ آگ لگنے کا یہ ہوا کہ اب اس میں 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک کہ وہاں پہ جو جنگلوں میں کیمپ جاتے ہیں ٹورزم کے طور پر، یعنی جو ٹورسٹ جاتے ہیں گھومنے کے لیے ویسے، تو وہاں کسی ایک کیمپ سے کسی ایک بندے نے سردی سے بچنے کے لیے آگ جلائی جو جنگل میں لگ گئی اور پورے اس میں پھیل گئی۔ ایک وجہ یہ بتائی جا رہی، اور ایک بندے کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے، وہاں کی جو میئر ہیں انہوں نے، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا ابھی تک کہ آیا اسی کی طرف سے ہوا ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آگ ایک سازش ہے امریکہ کو نقصان پہنچانے کی، وہ خود کسی اور سے لگوائی گئی ہے۔ تو اس میں یہ جو دونوں باتیں سوشل میڈیا پر ویلا ہے، کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ آگ جو لگی گئی ہے اس کا یہ ایک کرشمہ ہے قدرت کی طرف سے، کہ امریکہ جو پوری دنیا پہ اپنی سلطنت جما رہا ہے، پوری دنیا پہ کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی چاہوں کر سکتا ہوں، میں مصنوعی بارش برسا سکتا ہوں، میں نیٹ بندش کرا سکتا ہوں، میں لوگوں کو قتل کر سکتا ہوں، کچھ بھی چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن وہ اپنے لوگوں کی جان پہ نہیں بتا پا رہا۔ یہ ہے خدا کی لاٹھی، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کیوں؟ جب خدا کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کے آگے بڑے بڑے بت ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی بادشاہ ہوں ٹوٹ جاتے ہیں، فرعون جیسے بندے ایک پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کافی سارے اور سارے، یعنی ان لوگوں نے کافی ساری کوشش کی ہے، 4تھا دن ہے آگ کو لگے ہوئے، ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہی۔ نقصان تو ہو گیا ہے، اس کو چھوڑیں، اس بات پہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اصل یہ جو آگ لگی ہے یہ خدا کی طرف سے ایک یعنی عذاب کے طور پر ہے۔ جو لوگ فلسطین اور غزہ میں، حتیٰ ابھی پارا چنار میں جو واقعات ہوئے، ان پہ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، ان کے وہ جب کیمپوں میں رہتے تھے ان کے پاس چھت نہیں تھی، یہ بمباری کرتے تھے ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور ناگاساکی والا ماحول دیکھ لیں، جب انہوں نے بم بلاسٹ کیا تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سیم یہی منظر دیکھا جا رہا تھا۔ اب خدا نے خود ان کو دکھا دیا، جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، جو ان پہ ہنس رہے تھے، جو ان کو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے تھے، اب لگا نا پتا۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا نا، تو حضرت نوح کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، میں فلاں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ نہیں، اسے نہیں پتا تھا کہ جب خدا کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے یا خدا کی طرف سے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، بھلے جتنا بھی کوشش کر لیں۔ یہ ایک آزمائش تھی، دکھانا تھا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کی یعنی طاقت ہے، وہی سپر پاور ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسرا کہ ان وہاں کے رہنے والوں کو احساس ہو کہ یہ جو غزہ اور فلسطین کے لوگوں پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اب ان لوگوں کو پتا چلا نا، کیمپوں میں رہ رہے ہیں، سردی میں، نہ لائٹ ہے نہ کوئی دوسری سہولیات ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو دوسروں کے ساتھ بیتتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ تب پتہ چلتا ہے جب اپنے ساتھ بیتی جائے۔ اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا کیا ہوا، ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں
جب ہوتا ہے تو پھر انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ کون ہے سپر پاور۔ اب دوسری بات کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے، آگے یہ ہوگا کہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ جو غزہ اور فلسطین پہ بمباری ہوگی انہی کی اپنی عوام اٹھے گی ان کے خلاف، نہیں، آپ اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں، آپ اپنے لوگوں کی حفاظت کریں، آپ ان کو جا کے یعنی سہولیات میسر کریں، نہ کہ دوسرے کی سہولیات کو چھینیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کو قتل عام کریں۔ اس کا انشاءاللہ اثر ہوگا، اور امید ہے کہ یہ جو خدا کی طرف سے ایک یعنی ان کو ایک جھٹکا دیا گیا ہے اس پہ اثر لیں گے، اور آئندہ جو ان کی عوام ہوگی، اچھا ہم عوام کے مخالف نہیں ہیں، یہ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہم خوش نہیں ہیں، وہ تو انسان ہے نا، خوش نہیں ہیں ہم، ہمیں افسوس ہے کہ وہاں کی ایک عام عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اتنی بڑا نقصان اٹھانا پڑا ان کو، لیکن کہ جب خدا کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، خدا کی طرف سے جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کیوں کہ بھئی گناہ فلانے نے کیا ہے، فلانا کیوں اس میں آ رہا ہے، نہیں، گناہ تو دوسرے نے کیا ہے، لیکن وہ جو چپ رہنے والے ہوتے ہیں یا جو ان کے خلاف احتجاج نہیں کرنے والے ہوتے وہ بھی انہی میں شامل ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک دکھاوا دیا گیا ہے۔ تو خدا را اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے قبر کھودتا ہے وہ خود ہی اسی میں گرتا ہے۔ آئیں ہم ان کی عوام کے ساتھ ہمدردی ہے بھائی، ہم ان کی عوام کے ساتھ ہیں، ہمیں افسوس ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کی عوام سے اپیل ہے کہ اب امریکہ جو اسرائیل کی پالیسیاں ہیں، جو حکومتی پالیسیاں ہیں، دوسروں پہ قبضہ کرنا، جا کے دوسروں پہ ظلم کرنا، دوسروں کے اسی طرح گھروں سے بے گھر کر دینا، اس کے خلاف ہو جائیں، اس سے روکیں، قانون سازی ایسی کروائیں کہ بھئی اپنے لوگوں پہ فوکس کریں، اپنے لوگوں کی مدد کریں، اپنے لوگوں کی سہولیات مہیا کریں لوگوں کو، نہ کہ دوسرے کا سکون برباد کریں۔ سکون یہ نہیں ہوتا کہ اگر مجھے سکون نہیں ہے تو دوسرے کا سکون بھی برباد کرنا، نہیں، اصل سکون یہ ہے کہ اگر دوسرے والا بے سکون ہے، اس کو تکلیف ہے، اس تکلیف کو ختم کرے تاکہ وہ بھی سکون میں رہے اور ہم بھی سکون میں رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے توسط سے یہ سارے معاملات ہوں گے اور لوگوں میں آگاہی ہوگی انشاءاللہ۔